کیا آپ جانتے ہیں کہ عرش پر آپ کا نام لیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کبھی تنہائی میں روئے ہیں بنا کسی کو بتائے؟ کیا گناہ کے بعد آپ کا دل کانپ اٹھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غصہ صرف اللہ کی خاطر روک لیا؟ کیا آپ نے کسی کے درد میں اپنا درد محسوس کیا؟ کیا آپ نے خاموشی میں صبر کیا اور کسی سے شکایت نہیں کی؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان دلوں کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر اسے پکارتے ہیں۔ جو بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہر آنسو عرش تک پہنچتا ہے؟ کیا ہر توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ سوال جاگ رہے ہیں تو شاید یہ ایک اشارہ ہے، شاید آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے کہ عرش پر کن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی صبح کے وقت سورج کی روشنی کو کھڑکی کے شیشے پر پڑتے دیکھا ہے؟ یا سفر کے دوران گاڑی کی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی ہے؟ یا سجدے میں سر رکھ کر آپ نے کچھ کہا بھی نہ ہو مگر ایسا لگا ہو کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے؟ اگر زندگی کے خاموش لمحوں میں آپ نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیا ہو تو رک جائیے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ جب دل کا درد کسی انسان سے بیان نہ ہو سکے، دل ٹوٹا ہو مگر زبان خاموش ہو، لوگ پوچھیں کیا ہوا اور آپ کہیں کچھ نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل انسانوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خاموش آنسو عرش کے قریب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ جب بندہ تنہائی میں یا اللہ کہتا ہے تو زمین خاموش رہتی ہے مگر آسمان اس کی صدا سنتا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد دل بے چین ہو جائے، غلطی ہو جائے اور فوراً دل تڑپ اٹھے، وضو کرے، توبہ کرے، آنسو بہائے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل زندہ ہے۔ سب گناہ کرتے ہیں مگر فوراً پلٹنے والے وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہو۔ یہ تڑپ اللہ کی رحمت کا نشان ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے اور اچانک کوئی ایسی بات سامنے آ گئی جس نے آپ کا دل بدل دیا؟ یہ اتفاق نہیں، انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ اگر آج کی باتوں میں آپ نے خود کو پہچان لیا ہے تو یقین کیجئے اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تیسرا اشارہ یہ ہے کہ بنا کسی وجہ کے عبادت میں دل لگنے لگے، نماز میں سکون آنے لگے، قرآن کھولنے کو دل چاہے، سجدے میں آنسو آ جائیں اور اٹھنے کو جی نہ چاہے۔ یہ عام کیفیت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں روتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا رب یہ کچھ مانگ نہیں رہا، اللہ فرماتا ہے میں خود جانتا ہوں اسے کیا دینا ہے۔ چوتھا اشارہ یہ ہے کہ گناہ کا موقع ہو مگر دل رک جائے، غصہ آئے مگر زبان خاموش رہے، نظر جھک جائے۔ یہ نفس پر قابو پانے کا لمحہ ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ جو میرے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ جب بندہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ذکر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر تنہائی میں چلے جائیں۔ یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ پانچواں اشارہ یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں بے رنگ لگنے لگیں، وہی چیزیں ہوں مگر دل نہ لگے۔ یہ دنیا سے نفرت نہیں بلکہ روح کی پیاس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔
जब दुनिया फीकी लगने लगे तो समझ लें कि अल्लाह आपको अपनी तरफ खींच रहा है। छठा इशारा यह है कि दुआ करते करते आंसू रुके नहीं। अल्फाज खत्म हो जाए मगर दिल बोलता रहे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बंदा सजदे में अपने रब के सबसे करीब होता है। जब बंदा खामोशी में रोता है तो अल्लाह फरमाता है, यह मांगने से भी आगे बढ़ चुका है। हम यहां रहने नहीं आए, हम यहां चुने जाने आए हैं। अगर आपने इनमें से कोई कैफियत महसूस की है तो आप खुशनसीब हैं। आपका जिक्र जमीन वालों में नहीं बल्कि आसमान वालों में हो रहा है।